بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی خبر آ گئی ہے جی، بہت بڑی خبر۔ علی فرقان صاحب کہتے ہیں، علی فرقان جرنلسٹ ہیں اور یہ پہلے میرے خیال ہے وائس آف امریکہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تہران میں ایک بہت اہم سورس سے ان کی بات ہوئی ہے اور موجودہ صورتحال پر، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ نہیں اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ کس طرح سے جو امریکہ ہے اس نے ایران کے جہازوں پر حملہ کیا ہے اور امریکہ نے سیز فائر ریلیشن کی ہے، اور یہ چیز اس میں مسنگ تھی۔ امریکہ کا ذکر تک نہیں کیا پاکستان کے وزیر اطلاعات نے، اور سارا الزام جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے ایران پہ دے دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے ٹویٹ کے اوپر باقر سجاد سید صاحب جو بہت ہی کمال جرنلسٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل افیئرز انٹرنیشنل ریلیشنز کا معاملہ ہو، اور یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران سب سے زبردست ڈان میں رپورٹنگ انہی کی رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معمول کی سفارتی رسمی زبان نہیں ہے، اور میں اسے ایک سوچا سمجھا اشارہ سمجھوں گا جس میں ذمہ داری تہران پر ڈالی جا رہی ہے، جبکہ واشنگٹن پر کسی قسم کا الزام نہیں رکھا جا رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ مزید یہ کہ اس میں ناکامی تسلیم کیے بغیر سفارتی رابطے کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، یہ باقر سجاد سید صاحب نے کہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ جو بتا رہا ہے کہ امریکہ میں ابھی کچھ دیر بعد ایک اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ایران یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس مکمل اطلاعات ہیں کہ امریکہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں خلیجی ممالک، ان کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے تھے، اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز بہت کم رہ گئے تھے۔ اسرائیل کو، خلیجی ممالک کو انٹرسیپٹرز اکٹھے کرنے کے لیے، مزید تیاری کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے سیز فائر کیا۔ ایران پہلے یہ سیز فائر کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ایران کو چین نے تیار کیا کہ آپ سیز فائر کر لیں، ورنہ ایران یہ سیز فائر نہیں چاہتا تھا۔ ایران مسلسل کہہ رہا تھا کہ ہم عارضی جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم جو ہے وہ مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں، اور ایک معاہدہ، مستقل معاہدہ چاہتے ہیں، اور ہم گارنٹی چاہتے ہیں کہ امریکہ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن چین نے بھی کہا اور پھر سیز فائر کر لیا ایران نے، لیکن ایران مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ پر اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ جب مذاکرات کے لیے یہاں پر اسلام آباد ایرانی وفد آیا تھا تو اس وقت بھی ایران تو تیار تھا، ایران تو پورے ان کا ڈیلیگیشن تو پورے مینڈیٹ کے ساتھ آیا تھا، پوری ٹیموں کے ساتھ آیا تھا، اپنی ٹیکنیکل ٹیموں کے ساتھ آیا تھا، ایک ایک شعبے کا ریلیونٹ شخصیت ان کے ساتھ تھی ان کے ملک کی۔ لیکن دوسری طرف جے ڈی وینس تھے جو بار بار کال کر رہے تھے، کس کو کر رہے تھے؟ ٹرمپ کو کال کر رہے تھے، ساتھ وہ کس کو کال کر رہے تھے اور بریفنگ دے رہے تھے؟ نیتن یاہو کو بریفنگ دے رہے تھے۔ یہ ایرانی نہیں کہہ رہے، پاکستان کے موجودہ جو نظام ہے اس کے قریب ترین جو 4-5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک نجم سیٹھی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کشنر، اور انہوں نے کشنر کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ بہت قریب ہیں اسرائیل کے، اور انہوں نے کہا ان کو یہاں پہ اسرائیل کا جو ہے وہ نمائندہ سمجھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اس ڈیلیگیشن میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کو براہ راست آپ اسرائیل کا نمائندے کے طور پہ آپ دیکھیں، اور وہ اسرائیل کے مفادات کو سرو کریں گے۔ اور یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے لیے سب سے پہلے امریکہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل ہے، وہ اسرائیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، ورنہ ایران سے امریکہ کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹمی جو ہے وہ ہتھیار نہ بنائے ایران، تو ایران یہ بات تو 2 بار پہلے مذاکرات کی ٹیبل پہ مان گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، باقی جس نے مانیٹرنگ کرنی ہے کرے، ہم جو بھی معاہدہ کریں گے اس کی پاسداری کریں گے، لیکن افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ ٹرمپ بار بار وہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ لبنان کے اوپر دوبارہ سیز فائر کی وائلیٹ کیا ہے اسرائیل نے، اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر بھی جو سیز فائر معاہدہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، اور اس لیے ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کسی صورت نہیں چاہتا کہ کوئی معاہدہ ہو۔ وہ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کئی اور ملکوں پہ، کئی اور زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب تک ایران موجود ہے تب تک اسرائیل گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا۔ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل بننے کی راہ میں اگر کوئی صرف ایک ملک رکاوٹ ہے تو اس ملک کا نام ایران ہے۔ اگر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایک ملک کھڑا ہے تو اس کا نام ایران ہے۔ اگر لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایک ملک کھڑا ہے تو اس کا نام ایران ہے۔
جہاں جہاں اس خطے میں امریکہ ظلم کر رہا ہے, اسرائیل ظلم کر رہا ہے, ہر جگہ ہونے والے ظلم کے ساتھ, ظلم کے خلاف اور مظلوموں کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو ایران ہے. ایران نے لبنان کو تنہا نہیں چھوڑا, ایران نے غزہ کو تنہا نہیں چھوڑا, وہ جو کر سکتے تھے ایران نے وہ کیا ہے. ورنہ مجھے بتائیں نا, جو پیس بورڈ بنا تھا, کئی اسلامی ممالک اس پیس بورڈ کے ممبر ہیں, کیوں نہیں بولتے وہ کہ آج بھی غزہ کے اندر جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں مین جس کے اوپر مسئلہ ہے. پہلا یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ افزودہ یورینیم, مطلب چلے اس پہ تو ایران ماننے کو تیار ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے, لیکن امریکہ کہتا ہے افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں. اس پہ ایران بالکل نہیں مان رہا, وہ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کوشچن ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ابنائے ہرمز کو ایران پہلے کی طرح کھول دے, ایران کہتا ہے یہ تو ہم نہیں کریں گے. تیسرا ایران کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عالمی پابندیاں جو ہیں, جو امریکہ کی پابندیاں, جو اور عالمی پابندیاں وہ ہٹاؤ. وہ امریکہ کیسے ہٹا سکتا ہے؟ وہ اگر امریکہ ہٹاتا ہے تو وہ ایران جو 47 سالہ پابندیوں کے باوجود اس نے شکست دے دی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو, وہ تو بالکل نہیں پکڑا جائے گا. تو اس وقت چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں, بہت تیزی سے خطرناک طرف جا رہی ہیں. ایران واضح طور پر جیت گیا ہے. بیانی کی جنگ, میدان جنگ میں جیتنے کے بعد بیانی کی جنگ بھی وہ جیت گیا ہے. بیانیہ کیا کہ مذاکرات اور جنگ بندی ہماری ضرورت نہیں ہے, مذاکرات امریکہ کی ضرورت ہے. امریکہ بھیک مانگ رہا ہے ایران سے. امریکہ کبھی منت ترلا کرتا ہے, کبھی تعریف ٹرمپ کرتا ہے, کبھی دھمکی دیتا ہے. ہر طرح کا ٹرمپ نے جو ہے وہ طریقہ آزما لیا ہے, لیکن ایران اپنے موقف سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا. اور ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی امریکہ کو پہلے ہماری کچھ شرائط ماننی پڑیں گی, اس کے بعد ہم آئیں گے. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے کچھ صحافی جو ہیں وہ مسلسل, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس ایران تو 100% مانا ہوا ہے, اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج پہلی بار جو پاکستان سعید صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ امکان پیدا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایران آ رہا ہے, انہوں نے کہا امکان پیدا ہوا ہے. اور وہ میرے لیے 4-5 جو ان ایشوز کے اوپر کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. انتظار کرنا ہوگا کہ اب جب ایران نہیں آ رہا تو کیا امریکہ فیصلہ کرتا ہے, اور اس فیصلے کے بعد صورتحال کس طرف جاتی ہے. 3 ظاہر امکانات ہیں نا. ایک یہ ہے کہ امریکہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دے, دوبارہ شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ ہو اور اس ٹویٹ پہ دوبارہ ٹرمپ شہباز شریف کی تعریف کریں اور وہ سیز فائر جو 8 گھنٹے بعد ختم ہو رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جنگ کا دوبارہ آغاز ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے بہت انسرٹینٹی ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت پینک ہے. پوری دنیا کے اندر پینک اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ اگر یہ دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ تو تیسری جنگ عظیم کی طرح خدا نہ خواستہ معاملہ جائے گا. پوری دنیا کی معیشتیں ہل کے رہ جائیں گی. پوری دنیا اس وقت پینک میں ہے, پوری دنیا اس وقت پریشان ہے. پاکستان کا دیکھ لیں, اگر یہ جنگ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو جس دن یہ سیز فائر ہوا تھا اس دن پاکستان نے یہ بتایا تھا ایران کو کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی تھی. دوسرا اکانومی پاکستان کی, دوبارہ پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھ جائیں گی, دوبارہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, دوبارہ ہماری ایکسپورٹس امپورٹس اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو اس وقت پاکستان کے لیے بھی انٹرنلی بھی بہت مسئلہ ہے. اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایران کے بعد سب سے زیادہ جانیں کہیں پہ گئی ہیں تو وہ پاکستان ہے, کیونکہ یہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں جو مسئلہ بنا. پھر دوسرا ایران کے مطلب ایران کے اندر مہنگائی وہ نہیں ہوئی جو مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی. جو پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں پاکستان کے اندر بڑھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران جنگ بھی ہماری حکومت نے عوام کی جیبوں سے 180 ارب روپیہ جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں نکالا, اور پچھلے 1 سال میں کوئی 1000 ارب سے زیادہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں نکالا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری اپوزیشن ہے ہی نہیں, حکومت کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہے. وہ پیٹرول کی قیمتیں جتنی مرضی بڑھائے, ڈیزل کی قیمتیں جتنی مرضی بڑھائے, مہنگائی جتنی بڑی بڑھائے, بے روزگاری جتنی مرضی بڑھائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اور جس فیکٹر کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا وہ ہے جو یو اے ای سے ہمارے لوگ وہاں سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, جن کو بھیجا جا رہا ہے. اب تک ہزاروں لوگ یو اے ای سے آ چکے ہیں جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اور اس سے اب اگر دوبارہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے ریمیٹنسز ہمارے کم ہو سکتے ہیں, ترسیلات زر کم ہو سکتی ہیں. ہم تو چلی ترسیلات زر پہ رہے ہیں. یہ جو ہمارا ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان فرق ہے, ہمارے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان اندازہ لگائیں فرق کتنا ہے. 28 ارب ڈالر میرا خیال ہے, آج ہی رضوان گلدئی صاحب بتا رہے تھے, شاید کی خبر لگی ہوئی تھی, 28 سے 30 ارب ڈالر کا فرق ہے. یعنی جو چیزیں ہم دنیا سے خریدتے ہیں اور جو بیچتے ہیں اس میں جو فرق ہے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہے. اور یہ 30 ارب ڈالر کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی پاکستان میں, قرضے تو ہمیں اس طرح سے مل نہیں رہے, تو یہ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ یہ ریمیٹنسز سے پورے ہو رہے ہیں اوورسیز پاکستانی. اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
آج ہی میں پڑھ رہا تھا ارسلان بلوچ کا کہ اس کا وہ لینے گیا پاسپورٹ اپنا شاید رینیو کروانے گیا تو وہ اس کا نہیں ہوا. تو باقی بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کوئی ایک ٹویٹ کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ابھی میں لیٹسٹ دیکھ لیتا ہوں کہ لیٹسٹ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر میں کچھ دیر بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کو لیٹسٹ بتاؤں گا. اب تمام اس وقت نظریں جو ہیں وہ تمام نظریں اس وقت وائٹ ہاؤس کے اوپر ہیں کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کیا اناؤنس کرتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ میں پراپر ساری چیزیں دیکھ لوں, تو پھر دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لائیو آ کے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.